نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورۃ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ کی تفسیر۔ وقال مجاہد اذا سجا استوى وقال غیرہ سجا اظلم وسکن۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا اذا سجا کے معنی ہے جب برابر ہو جائے، یعنی جب رات دن کے برابر ہو جائے، اور مجاہد کے علاوہ دوسروں نے کہا سجا کے معنی ہے جب تاریک ہو جائے اور قرار پکڑ لے۔ عائلن ذو عیالن، عائلن کے معنی ہے عیالدار، بچوں والا۔ باب قولہ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے کا بیان۔ اب کافر اس موقع کی تلاش میں رہتے کہ جس سے وہ اپنے اندر کا بغض نکال سکیں، اور اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ اگلی حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں واضح ہے۔ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا الاسود بن قیس قال سمعت جندب بن سفیان قال اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ فلم یقم لیلتین او ثلاثا، اور 2 یا 3 راتیں اٹھ نہ سکے۔ فجاءت امرأۃ، تو آئی ایک عورت، فقالت، تو اس نے کہا یا محمد، اے محمد، انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک، کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ شیطان کہہ رہی ہے۔ لم ارہ قربک منذ لیلتین او ثلاثا، میں نے نہیں دیکھا اس کو آپ کے قریب 2 یا 3 راتوں سے۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے یہ آیات نازل فرمائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چاشت کے وقت کی قسم، ضحیٰ کے وقت کی قسم جب سورج چڑھ آتا ہے، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، آپ کو آپ کے رب نے نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہے، اور چونکہ یہ عورت کافر تھی تو اس کا انداز گفتگو بھی کافرانہ ہی تھا، اور تنزیہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور اسی موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے کچھ کہا تھا، جو کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ باب قولہ ما ودعک ربک وما قلی، یعنی اسی آیت میں اگلی بات ہے۔ تقرأ بالتشدید والتخفیف بمعنى واحد ما ترکک ربک، وقال ابن عباس ما ترکک وما ابغضک۔ ودعک کو تشدید اور تخفیف، یعنی ودعک اور ودعک دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اور دونوں کے معنی ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، یعنی اس کے یہ معنی ہے۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبۃ عن الاسود بن قیس قال سمعت جندبا البجلی قالت امرأۃ، جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما ارا صاحبک الا ابطأک،
کہ آپ کے دوست نے آپ کے پاس آنے میں دیر لگا دی ہے۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جن کی شرح ہے صحیح بخاری کی فتح الباری، کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پچھلی حدیث میں مراد جس نے شیطان کہا ہے، اس سے مراد ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی، اور یہاں محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہیں۔ چونکہ یہ مومنہ تھیں، اس لیے ان کا انداز گفتگو بھی اہل ایمان جیسا تھا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہا تھا کہ آپ کے صاحب نے آپ کے پاس آنے میں دیر کر دی ہے، اور انداز گفتگو اگر ہم دیکھیں تو ام جمیل کہہ رہی ہے یا محمد، جبکہ اس حدیث میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں یا رسول اللہ۔ اور پہلی حدیث جس میں وہ کافر عورت بات کر رہی ہے تو اس نے جبرائیل علیہ السلام کو شیطان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جبکہ اس حدیث میں ان کے لیے صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافر اور مومن کا انداز گفتگو بھی فرق ہوتا ہے۔ میں آج ہی کہیں پڑھ رہی تھی کہ قرآن پڑھنے والا انسان جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تعلیم و تعلم قرآن کا جو ہے اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود اس کے گفتگو کے انداز کو چینج کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ایفرٹ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم خود ایفرٹ لگائیں، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ چینی ڈالیں تو مشروب خود بخود میٹھا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے خود بخود اللہ تعالیٰ کچھ الفاظ، کچھ جو کیجول اور بہت لغو گفتگو ہے، اور کچھ ایسے الفاظ جو بہت ہی کروڈ اور گھٹیا قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں، یا کچھ ایسے ٹاپکس جو بہت ہی ایک جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، یا ولگر گفتگو ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے انسان کی زندگی سے اور زبان کے ادا ہونے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں طرز گفتگو کا جو فرق پتہ چل رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان انسان کی گفتگو پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر ہماری گفتگو میں ابھی تک فنیس نہیں آئی، اور ابھی تک بھی ہم روڈ اور کروڈ الفاظ بھی بول لیتے ہیں اور طعن و طنز بھی کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ سورۃ الم نشرح لک، وقال مجاہد وزرک فی الجاہلیہ، مجاہد رحمہ اللہ نے کہا وزرک سے مراد وہ امور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل از اسلام صادر ہوئے۔ انقض اثقل، انقض کے معنی ہے بوجھل کر دیا۔ مع العسر یسرا قال ابن عیینۃ ای ان مع ذلک العسر یسرا، ان مع ذلک العسر یسرا آخر۔ مع العسر یسرا کے بارے میں ابن عیینہ نے کہا کہ مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ کقولہ هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین ولن یغلب عسر یسرین، یعنی ایک مصیبت کے ساتھ دو نعمتیں ملتی ہیں، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے جو سورہ التوبہ کی آیت 52 ہے کہ هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، تم نہیں ہمارے بارے میں انتظار کرتے مگر دو میں سے ایک نیکی کا، ایک اچھائی کا، یعنی مسلمانوں کے لیے دو اچھائیاں ہیں، نیز یہ کہ ایک مصیبت دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ وقال مجاہد فانصب فی حاجتک الی ربک، مجاہد نے کہا فانصب کے معنی ہے اپنے رب سے اپنی حاجت طلب کرنے میں محنت کریں، دعا میں محنت کیا کریں۔ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے علم نشرح لک صدرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اب عربی جو زبان ہے بہت فصیح اور بلیغ ایک زبان ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حکم الف لام کے ساتھ، آپ جنہوں نے گرامر پڑھ رکھی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ معرفہ
اسم معرفہ کو معرف باللام بھی کہتے ہیں، یعنی وہ والا معرفہ جو الف لام لگا کر معرفہ کیا گیا ہو اس کو معرف باللام کہتے ہیں، یعنی لام لگا کر معرفہ بنایا گیا۔ تو اگر کوئی حکم معرف باللام بار بار آ جائے تو وہ اس کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو دو نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، اس کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نکرہ، اور آپ کو پتہ ہے نکرہ کی ایک پہچان تنوین ہے، اگر نکرہ بار بار آئے تو اس صورت میں دونوں کا مصداق الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، عسر جو ہے وہ معرف باللام ہے، مشکل الف لام کے ساتھ ہے، اور جو بار بار العسر العسر آ رہا ہے تو مراد ایک ہی پریشانی، ایک ہی مصیبت، لیکن یسرن جو بار بار آیا ہے وہ نکرہ ہے، اس لیے یسرن جو ہے وہ دو آسانیاں، یعنی آسانیاں ہی آسانیاں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عسر انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور ایک ہی عسر کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ ہے۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ کا جو ارشاد ہے اس کے یہی معنی ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صورت کی تفسیر میں کسی مرفوع حدیث کا حوالہ نہیں دیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اسی جو سورہ ہے اس کی جو آخری آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور یہاں پر فَانْصَبْ جو ہے یعنی جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کو اللہ کی عبادت میں تھکاؤ، فی حاجتک الی ربک۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبادت بھی انسان کو تھکاتی ہے، لیکن یہ تھکن مشقت کے بغیر ہوتی ہے۔ ایک تھکن وہ ہے کہ جو مشقت کے ساتھ ہوتی ہے، جو انسان کی طبیعت اور جسم کے اوپر گراں گزرتی ہے۔ عبادت کی تھکن الا یہ کہ انسان اپنی استطاعت سے کہیں زیادہ اور غیر فطری طریقے اختیار کرنے لگ جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے اگر آپ لمبا قیام کریں گے، آپ تراویح پڑھتے ہیں رمضان میں، آپ اگر فجر کی نماز کا قرآن مشہود ہے تو اس میں اگر آپ لمبی قرات کرتے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی پیروں میں کوئی درد یا کچھ ہوتا بھی ہے تو اس میں ایک لذت ہوتی ہے، اس میں مشقت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے الم نشرح کا جو لفظ ہے کہ کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کا سینہ، تو اس کا مطلب یہ ہے قد شرحنا، ہم نے کھول دیا ہے۔ یہ جو استفہام ہے یہ تحقیق کے لیے ہے، یعنی گارنٹیڈ ہے کہ آپ کا سینہ ہم نے کھول دیا ہے۔ اور آخر میں آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وَيُذْكَرُ عَنِ ابن عباس، اور یہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ جب مجہول کا صیغہ استعمال کرتے ہیں امام بخاری تو اس کو صیغہ تمریز کہا جاتا ہے، تا میم را یا ضاد تمرید۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری خود اس کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ دیگر علماء کے نزدیک یہ بات درست ہے تو پھر وہ اس کو درج کر دیتے ہیں، لیکن صیغہ تمریز کے ساتھ۔ سورۃ والتین، وقال مجاہد هو التین والزیتون الذی یأکل الناس، مجاہد نے کہا التین اور الزیتون سے مراد وہی مشہور میوے ہیں جو لوگ کھاتے ہیں۔ یقال فما یکذبک فما الذی یکذبک بأن الناس یدانون بأعمالہم کأنہ قال ومن یقدر علی تکذیبک بالثواب والعقاب، کہا جاتا ہے کہ فما یکذبک کے معنی ہے پھر وہ کون سی چیز ہے اے انسان جو تجھے اس بات کی تکذیب پر آمادہ کرتی ہے کہ لوگ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ ثواب و عقاب کے متعلق آپ کی تکذیب کرنے کی کون قدرت رکھتا ہے، کون یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ ثواب و عقاب، حیات بعد الموت، جنت اور دوزخ کا انکار کرے۔ یہاں پر سورہ والتین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو بعض علماء نے کہا ہے
کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے ان جگہوں کی طرف جن میں 3 اہم ترین رسولوں میں سے آئے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلاۃ والسلام۔ والتین والزیتون، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، یعنی ارض فلسطین۔ وطور سینین، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ وہذا البلد الامین، اور یہاں پر مبعوث ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہم سورہ والتین کے آخر میں بعض تفاسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ نہیں ہے تمام حاکموں میں سے بڑھ کر بڑا حاکم، تو کیا بلا کہنا چاہیے، کیا اس طرح جواب دینا چاہیے؟ تو جی ہاں، آپ اس طرح جواب دے سکتے ہیں۔ مثلاً سورۃ القیامہ میں بھی جہاں آتا ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ زندہ کرے مردوں کو، تو یہاں پر بھی بلا کہا جا سکتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کہنا چاہیے سبحانک فبلا، تو پاک ہے بس کیوں نہیں ایسے ہی ہوگا جیسا کہ تو کہتا ہے، جیسا کہ تو فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے کہ آگے یہ بھی کہا جاتا ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو اسی طرح سورہ زمر کی جو آیت ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس وقت انسان بلا کہہ سکتا ہے۔ قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في احدى الركعتين بالتين والزيتون تقویم الخلق۔ برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین تلاوت فرمائی۔ تقویم کے معنی ہیں پیدائش اور بناوٹ۔ برا بن عازب نے ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آواز والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ بھی صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، کتاب التوحید میں آئے گی۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی دوسری رکعت میں سورۃ القدر کی تلاوت کی تھی۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو قرات ہے اس کو کم کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ویسے مقیم ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو ہدایت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ عشاء میں والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی وغیرہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر والتین والزیتون جو ہے یہ قصار مفصل میں سے ہے، تو سفر میں آپ مزید چھوٹا کر دیتے تھے، حالانکہ وہ بھی کوئی بہت لمبی صورتیں نہیں ہیں، لیکن سفر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ چھوٹا کر دیا کرتے تھے۔ اور ہم بھی یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ عشاء کے فرضوں میں پہلی رکعت میں والتین اور دوسری میں سورہ القدر پڑھ لی جایا کرے۔ سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وقال قتيبة قال حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا۔ وقال مجاهد ناديه عشيرته الزبانية الملائكة۔ وقال معمر الرجع المرجع۔ لنصفعا لنأخذن ولنصفعا بالنون وهي الخفيفة۔ صفعت بيده أخذت۔
امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، لیکن آگے دوسری صورتوں کے شروع میں بسم اللہ کے ساتھ ایک خط کھینچ دو تاکہ صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ مجاہد نے کہا نادیہو کے معنی ہے اپنا کنبہ اور قبیلہ، الزبانیہ سے مراد فرشتے ہیں۔ معمر نے کہا الرجعہ سے مراد المرجع ہے، اس کے معنی ہے لوٹنا۔ لنسفعن کے معنی ہے ہم ضرور پکڑیں گے، اس میں نون خفیفہ ہے۔ صفعتو بیدہ کے معنی ہے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ اور درست بات یہ ہے کہ بسملہ جو ہے یہ ہر 2 صورتوں کے درمیان میں لکھی جائے گی، اور صورت ختم ہوگی تو نیکسٹ لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے گی، اسی لائن میں صورت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اسی لائن میں نہیں لکھی جائے گی، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلی ایک لائن میں ہوگی اور اس کے بعد آگے دوسری سورہ شروع کی جائے گی، لکھی جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں نص میں اختلاف ہے، یعنی ہمیں یہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں ہے فقہا کا، بلکہ نص میں یہ دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو راجح رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اور اب آج کل آپ کو جتنے مصاحف یہ گوگل وغیرہ پر ملتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایز فرسٹ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ملتی ہے۔ بہرحال تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے یہ، لیکن راجح رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتحہ کا حصہ ہے لیکن باقی صورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح سلمبيه قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقۃ فی النوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جو ابتدا کی گئی تھی وہ سچے خواب دکھائے جاتے تھے رات کو سوتے میں۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، چنانچہ اس دور میں آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بیداری میں نمودار ہو جاتا، یعنی جو آپ خواب دیکھتے وہی دن میں واقع ہو جاتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگ گئی، محبوب بنا دی گئی آپ کے لیے تنہائی۔ فکان یلحق بغار حراء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے غار حراء، فیتحنث فیہ قال والتحنث التعبد، اور آپ وہاں پر تحنث یعنی عبادت کیا کرتے تھے، اللیالیہ راتیں کئی، ذوات العددی کئی، راتیں کئی، قبل ان یرجع الی اہلہ، اس سے پہلے کہ آپ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے، ویتزود لذالک، اور آپ اس کے لیے زاد راہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ثم یرجع الی خدیجۃ فیتزود بمثلھا، پھر جب وہ زاد راہ ختم ہو جاتا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹ کر آتے اور وہ دوبارہ آپ کو زاد راہ توشہ تیار کر دیا کرتی تھیں اسی جیسا۔ حتی فجأہ الحق، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک، فجأہ اچانک، یعنی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس وقت کچھ بھی چیز، حق آ گیا۔ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، اور آپ اس وقت غار حرا میں تھے۔ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، تو آپ کے پاس آیا فرشتہ، فقال اقرأ، تو اس نے کہا پڑھیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔
قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجُهْدَ، تو اس نے یعنی فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے بھینچا یہاں تک کہ میں بے طاقت ہو گیا، یعنی اتنی زور کا مجھے بھینچا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، فقالا، پھر کہا فرشتے نے اقرأ، پڑھیے۔ قلتو، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد، اس نے مجھے پکڑا، مجھے بھینچا دوسری مرتبہ یہاں تک کہ میں بے طاقت ہو گیا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑا، فقالا، پھر کہا اقرأ، قلت ما انا بقارئ، اس نے مجھے کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثالثۃ حتی بلغ منی الجہد، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس نے تیسری مرتبہ پھر مجھے اس طرح پکڑ کر بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑا، فقالا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، انسان کو ایسی چیزوں کی تعلیم دی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ان آیات کے ساتھ، ترجف بوادرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، یعنی پھڑک رہا تھا، لرز رہا تھا آپ کی گردن کا گوشت، سبحان اللہ۔ حتی دخل علی خدیجہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ گئے۔ فقال زملونی زملونی، اور فرمایا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع، تو انہوں نے چادر اڑھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ آپ سے گھبراہٹ دور ہو گئی۔ قال لخدیجہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے خدیجہ مالی، اے خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ فاخبرہ الخبر، تو سارا واقعہ، ساری خبر سنا دی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قالت خدیجہ، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، یعنی کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر والی بات نہیں، ابشر، خوشخبری پائیے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ فواللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ کمزور و ناتواں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور محروم لوگوں کو اشیاء مہیا کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمان کی ضیافت کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا زبردست اخلاق ہے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبزرو کیا ہے، اور کیا حکمت ہے اس وقت اس اخلاق کو بتانے کی کہ ایک انسان جب اپنی ایموشنلی ایک انتہائی ایک ڈاؤن حالت میں ہے تو ان کو ان کی اچھائیاں بتائیں، ان کو ان کی سیلف ورتھ ان کی انکریز کی۔ سبحان اللہ، کیا زبردست نفسیات ہے۔ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل، اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ وہو ابن ام خدیجہ، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا کے بیٹے تھے، اخی ابیہا، جو ان کے یعنی والد کی جو بھائی ہیں نا، یعنی ورقہ بن نوفل ان کے والد کی طرف سے چچا کے بیٹے تھے۔ اب یہاں پر بعض نے شارحین نے یہ لکھا ہے
کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ والد کی طرف سے چچا کے بیٹے تھے، یعنی کچھ بھائی ماں شریک بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ باپ شریک جو ایک بھائی تھے ان کے بیٹے تھے۔ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ وہ تھے ہستی کہ جو جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّةَ، اور وہ عربی لکھنا خوب جانتے تھے۔ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، اور جتنا اللہ کو منظور ہوتا وہ انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ لکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور وہ ایک بہت بوڑھے انسان تھے، قد عمیہ اور نابینا ہو چکے تھے۔ فقالت خدیجۃ، تو خدیجہ نے کہا، یا عمی، اے چچا، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ اب یہاں پر چچا کہا گیا ہے تو اس میں بہرحال اختلاف ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یہاں پر چچا کیوں کہہ رہی ہیں، کیا وہ چچا تھے یا چچا کے بیٹے تھے، اللہ عالم۔ قال ورقۃ، تو ورقہ نے کہا، یا ابن اخی ماذا ترا، بھتیجے بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو۔ فاخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جو کچھ بھی دیکھا تھا اس کی ورقہ کو۔ فقال ورقہ، تو ورقہ کہنے لگے، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا تھا۔ لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ اس وقت میں جوان ہوتا۔ لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا۔ ذکر حرفا، کہ جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے، یعنی اتنی مجھ سے محبت کرنے والے، اتنا مجھے پسند کرنے والی میری قوم مجھے نکال دے گی۔ قال ورقہ، تو ورقہ نے کہا، نعم، ہاں، لم یأتی رجل بما جئت بہ الا اوذی، جب بھی کوئی انسان وہ لے کر آیا ہے جو اب آپ لا رہے ہیں تو اس کو ایذا ہی دی گئی ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيًّا انصرک نصرا مؤزرا، اور اگر میں آپ کے زمانہ نبوت تک زندہ رہا تو میں ضرور بھرپور طریقے سے آپ کی مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ وفتر الوحی، اور وحی آنا بند ہو گئی۔ فترۃ حتی حزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا عرصہ بند رہی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ اور کتاب الوحی میں یہ حدیث گزر چکی ہے، اور وہاں اس کو ضرور سن لیا جائے، اس میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں، اور جس کو کہ ہم یہاں پر اب ریپیٹ نہیں کر رہے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کتاب الوحی میں اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر گو تھرو کیجئے، اور اگر ریکارڈنگ بھی سن لیں تو بہتر ہوگا، ورنہ کوئی پچھلے جو نوٹس ہیں ان کو ضرور ریوائز کر لیجئے۔ اب یہاں پر ذرا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک راوی کا نام یہاں پر آیا ہے سلمویہ، بعض نسخوں میں ان کا نام سلمویہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ سلمویہ پڑھا جائے۔ اگلی بات حدیث میں ہے وَالتَّحَنُّث التَّعَبُّد، یہ جو تحنث کو تعبد کہا ہے، یہ امام زہری رحمہ اللہ کی، یہ ہے ابن شہاب زہری کی اس میں ادراج ہے، یہ ان کا انٹرپریٹیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ سیدہ عائشہ کے الفاظ نہیں ہیں، التعبد سیدہ عائشہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادت تھی جو کیا کرتے تھے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی ملت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی طریقے جو ہیں وہ رائج تھے، ان کے ذریعے عبادت کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ اپنی فطرت کے اندر سے کوئی ہدایت کی تلاش کیا کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا طریقہ تھا
جو عبادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اختیار کیا ہوا تھا۔ پھر ایک اور بات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، حالانکہ اس حدیث کے جب ہیپننگ ہے، یعنی جب یہ ہوا ہے، تو اس وقت تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں، تو اس لیے یہ حدیث جو ہے، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہسٹری بتائی ہے پیچھے سے کہ یہ ہوا تھا، اور عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، اور یا انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے، اور یا پھر کسی اور صحابی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کیفیات بتائی ہیں، اللہ عالم۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 یہاں پر خصائل اور صفات بیان کی ہیں، اور دلیل کیا دی ہے ان صفات کے بعد، کہ ان صفات کے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی کسی انسان کا اگر اخلاق اتنا عظیم ہو تو وہ رسوا یا ضائع نہیں کیا جاتا، اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ملتی ہے۔ اور یہی اوصاف تھے جو ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بیان کیے تھے جب وہ ہجرت کرنے کے لیے نکل رہے تھے اور ان کو وہ واپس لے کر آئے تھے۔ ایک اور چیز، اگر سیرہ کو تھوڑا ریوائز کر لیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی برکات، کچھ یہ تو اخلاقی تو صفات ایک طرف ہے نا، آپ کی جو برکات تھیں وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں تھیں۔ میسرہ کی جو رپورٹ تھی جو شام کے سفر سے واپسی پر انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی، وہ بھی ان کے نظر میں تھیں۔ اور سیرت میں بہت سی ایسی نستور راہب کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے موقع پر پہچاننا، وہ بھی میسرہ کی نظر میں تھا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی ہے تو انہوں نے پہچان لیا ہے کہ یہ وہی ہے کہ جس کی پیشن گوئی نستور نے کی تھی، یا جو برکتیں اور جو میں دیکھتی چلی آ رہی ہوں پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ تو اس سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وزڈم، حکمت، اور آپ دیکھیے پتہ چلتی ہے، اور یہ کہ اٹھتے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر گئی ہیں تو وہ نہ ابو طالب کے پاس لے کر گئی ہیں، نہ اپنے کسی اور قریش کے بڑے کے پاس لے کر گئی ہیں، وہ سیدھی اس انسان کے پاس لے کر گئی ہیں جو انجیل کا عالم تھا، جس کا دین کے ساتھ تعلق تھا، دین ابراہیمی کے ساتھ تعلق تھا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کی کوئی جو ایک تھی نا ان کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نظر، اس نے دیکھ رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے کہ جو باقی حضرات کے ساتھ نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل کے اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے کہا ہے نا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، اور یہ وہ ناموس ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو میں تمہاری مدد کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نبوت پر ایمان لائے ہیں، لیکن جو رسالت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کے بعد، تو رسالت پر ایمان سے پہلے وہ وفات پا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت جس چیز پر ایمان لانا ضروری تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس چیز پر تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ باب قولہ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا کا بیان۔ قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت
اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ فجاءہ الملک فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جانے لگے، پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، آپ پڑھیں آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری نے انتہائی مختصر کر کے اس طویل حدیث کو بیان کیا ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق امام بخاری کے شیخ یحییٰ بن بکیر نے بھی آپ کو اس طرح بیان نہیں کیا ہوگا، اور نہ انہوں نے اس قسم کا اختصار ہی کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا تصرف ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری اس قسم کے اختصار کو جائز سمجھتے ہیں، یعنی ایک دفعہ اس طویل حدیث کو ذکر کر دیا، سیکنڈ ٹائم جب ذکر کیا تو پوری حدیث کی بجائے اس میں سے صرف ایک جسٹ یا اس وقت کے مطابق جو چاہیے صرف اتنا سا حصہ حدیث کا لے آئے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے خلق الانسان من علق وہ کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا، فترہ کے بعد جو پہلی وحی ہے وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ باب قولہ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں آپ کا رب بڑے کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ الکریم ہے نا۔ پڑھنے کا دوبارہ حکم بطور تاکید ہے، اور اس آیت میں بڑے بلیغ انداز سے اس عذر کا بھی ازالہ کر دیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے سامنے پیش کیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بہت کرم والا ہوں، انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا تو میرا خاص وصف ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء وقال الليث قال حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے بذریعہ قلم تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ کا کریم ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی انسان کی زندگی اور اس کی بقا کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیے جو اس کے لیے ضروری تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی انسان کی فطرت میں رکھ دیا۔ تو اسی اکرم کا نام لے کر آپ پڑھیں، آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی مشکل آسان کرنی ہو تو اس کا مطلب ہے آپ خود یہ اجتہادات کر سکتے ہیں نا کہ میں اللہ کا کون سا نام اپنی کس سچویشن میں پڑھوں، تو یا کریم کسی مشکل کی آسانی کے لیے، کوئی نیا کام کرتے وقت، کوئی نیا کام سیکھتے وقت یا کریم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے ہی اکرم ہے۔ وہ اس اعتبار سے بھی اکرم ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے استعمال کا باقاعدہ طریقہ سکھایا، جس کی وجہ سے علم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی ہے، اور لکھی ہوئی چیز تو ایک انسان کی موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور نسل در نسل آگے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے آج بھی ہم کتنی صدیاں گزرنے کے بعد امام بخاری کی اس صحیح سے مستفید ہو رہے ہیں، یا ابن حجر رحمہ اللہ کی شرح سے مستفید ہوتے ہیں، اور اسی طرح دیگر علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ باب الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا کا بیان۔
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني فذكر الحديث۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔ اب یہاں پر ایک بک میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی کہ جس میں عربز پر ایک آرٹیکل تھا کہ اتنے اجڑ، اتنے جاہل اور باربیرین قسم کے لوگ، اور جن میں بس چند ایک لوگ تھے جو لکھنا جانتے ہوتے تھے اور باقی ساری کی ساری قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن آ گیا، قرآن آ گیا، اور پھر قرآن کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 آیات ہیں، نون والقلم وما یسطرون، اور اسی طرح سے اقرأ بسم ربک الذی خلق اور علم الانسان ما لم یعلم تک، ان آیات نے ان عربوں کی کایا پلٹ دی، اور یہ وہ لوگ بن گئے کہ جو دنیا کے نفیس ترین انسان تھے، جو دنیا کے سب سے پڑھے لکھے انسان بن گئے، جنہوں نے دنیا کو سائنس دی، جنہوں نے دنیا کو ایسی ایسی ایجاد دی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا چینج اور اتنی تھاٹ کی میچورٹی کیسے آئی۔ اور یہ تھاٹ کی میچورٹی آئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر قلم کی قسم کھائی، اور قلم کی امپورٹنس مسلمانوں کو پتہ چلی۔ اور پھر کیونکہ وہ شعر ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو زمانے میں معزز وہ بنے اہل قرآن ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پر باقاعدہ عمل کیا، اور انہوں نے قرآن ہی کو، آپ دیکھیں قرآن میں کتنی جگہوں پر ہے کہ غور و فکر کرو، آیات کونیہ پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، یہ پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں، یہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں اندھیرا کیوں ہوتا ہے، یہ 2 سمندر 2 پانی ملتے ہیں، ٹھنڈا ایک گرم ہے، ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں، یہ کیسے کیے ہیں، اور ایک دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کے نکلنے اور اس کے پکنے تک ذرا غور کرو، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا فینومینا ہے، یہ جو سیزنز تبدیل ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کشتی جو سمندر پہ چلتی ہے کیسے چلتی ہے، یہ ساری نشانیاں، اور اس سے علاوہ مزید کتنی اور نشانیاں قرآن کے اندر بکھری پڑی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے علم کی اور قلم کی اہمیت بتائی تو مسلمانوں نے غور و فکر کیے، اور وہ جو اجڑ عرب تھے وہ دنیا کے سردار بن گئے۔ صرف یہ نہیں کہ فتوحات کیں، بلکہ انہوں نے دنیا کو علم دیا، دنیا کی پہلی یونیورسٹی دی، خواتین کی تعلیم کے بندوبست کیے، اور کس طرح ایلیویٹ ہوئے، اور آج جو ہم خوار ہیں وہ تارک قرآن ہو کر خوار ہیں، اور ہر میدان میں خوار ہیں، ہر میدان میں پیچھے ہیں۔ بہرحال قلم اور کتابت کا طریقہ اگر اللہ تعالیٰ الہام نہ کرتے تو انسان کی علمی صلاحیتیں بہت محدود ہو جاتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کا علم قلم کا محتاج نہیں ہے۔ باب قولہ تعالی کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے کا بیان۔ اس صورت کی آیت 6 سے آخر تک 14 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ میں نماز ادا کرنی شروع کر دی تھی۔ ان آیات میں مخاطب کا نام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں، مگر جو صفات بیان کی گئی ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ روح سخن ابو جہل کی طرف ہے، جیسا کہ اگلی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن إكرمة قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا
کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا لَأَطَعَنَّ عَلَىٰ عُنُقِهِ، تو میں ضرور اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اسے کچل دوں گا، نعوذ باللہ۔ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو اسے فرشتے پکڑ لیتے۔ تابعہ عمرو بن خالد عن عبید اللہ عن عبد الکریم، عمر بن خالد نے عبید اللہ سے روایت کرنے میں عبد الرزاق کی مطابقت کی ہے، عبید اللہ نے اس حدیث کو عبد الکریم سے روایت کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ اسی طرح وہ اس طرح کے کسی برے ارادے کے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا، تو قریش کے سرداروں نے جب دیکھا تو کہنے لگے ابو الحکم کیا ہوا؟ تو وہ گھبرا کر کہنے لگا میرے اور محمد کے درمیان ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آتا تو فرشتے اس کا جوڑ جوڑ الگ کر دیتے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سورۃ انا انزلناہ یعنی سورۃ القدر۔ یقال المطلع هو الطلوع والمطلع الموضع الذي يطلع منه، مطلع لام کے فتحہ کے ساتھ، یہ مصدر میمی بمانی طلوع ہے، اور مطلع یعنی لام کے کسرہ کے ساتھ ظرف مکان ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ انزلناہ الہاء کنایۃ عن القرآن، انزلناہ میں ہا کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، یعنی اس قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ خرج مخرج الجمیع والمنزل هو اللہ تعالی، والعرب توکد فعل الرجل الواحد فتجعله بلفظ الجمیع لیکون اثبت واوکد۔ انا انزلناہ میں صیغہ جمع کا ہے، جبکہ نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ عرب لوگوں کا قاعدہ ہے کہ ایک آدمی کے فعل کی تاکید کے لیے جمع کا صیغہ لاتے ہیں اور اس سے تاکید اور اثبات مقصود ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں یہ وضاحت ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا، اور ایک اور جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ بیت العزہ میں رکھ دیا گیا، اور پھر حسب ہدایت تھوڑا تھوڑا وہاں سے جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ نزول قرآن اس رات میں چند آیات سے شروع ہو گیا تھا، باقی بعد میں نازل ہوتا رہا، یعنی یہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، یہ آیات 5 جو ہیں یہ رمضان میں آئی ہیں۔ اور بہرحال امام بخاری نے کوئی حدیث نقل نہیں کی ہے، اور شب قدر کی فضیلت ہمیں بہت سی احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری ہی میں ایک اور حدیث ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہی فضل لیلۃ القدر کی حدیث نمبر 2014 ہے، جو سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ 185۔ تو وہاں پر بھی مراد یہ ہے کہ جو قرآن کا حصہ یعنی علم الانسان ما لم یعلم تک جو نازل ہوا تھا وہ ہوا تھا رمضان میں، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ مختلف مواقع پر جیسے جیسے ہوتا رہا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ بھی ہوتا رہا ہے، کئی شان نزول ہیں، کئی ویسے ہدایات ہیں، قوانین ہیں، تو وہ اپنے وقت کے ساتھ آتے رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جو تبصرہ ہے غزوہ احد پر، اسی طرح سے المجادلہ میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، تو اس لیے
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا ہے، سوائے اس کے کہ لوح محفوظ سے وہ آسمان دنیا پر سارے کا سارا اکٹھا لایا گیا ہے۔ سورۃ لم یکن یعنی سورہ البینہ۔ منفکین زائلین، منفکین کے معنی ہے جدا ہونے والے، باز رہنے والے۔ قیمتن القائمہ، قیمہ کے معنی ہے قائمہ یعنی ٹھیک اور درست۔ دین القیمہ اضاف الدین الی المؤنث، دین القیمہ اس میں دین کی اضافت مؤنث کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ دین مذکر ہے۔ اور القیمہ جو ہے یہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ الملہ، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہے کہ یہ ملت قائمہ کا طریقہ ہے، لہٰذا اصل عبارت یوں بنتی ہے ذالک دین الملت القیمہ، یہ دین ہے ملت قیمہ کا۔ ورنہ دین القیمہ جو ہے وہ پھر ایک مذکر اور ایک مؤنث، تو آپ جانتے ہیں کہ مرکب توصیفی میں یہ قاعدہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں یا دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے، ان کی مطابقت ہوتی ہے ہر طرح سے۔ اس سورہ میں، سورۃ البینہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہاں پر اہل کتاب اور مشرکین دونوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ اب اہل کتاب اور پھر ان کو شر البریہ بھی کہا گیا ہے اسی سورہ کے آخر میں۔ اگر تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے کوئی اہل کتاب ہیں اور وہ تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے تو پھر وہ اس میں شمار نہیں ہوتے، ان مشرکین میں جن کا ذکر سورہ البینہ میں ہے۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو وہ کفار گنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ تو اس وقت کے مسلمان ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اس وقت کے مسلمان ہیں۔ یہاں پر جن اہل کتاب کو مشرک یا کافر کہا گیا ہے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ بابن، یہاں پر امام بخاری نے باب کا کوئی ترجمہ نہیں باندھا، یعنی ہیڈنگ نہیں دی۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لأبی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرأ علیک، کہ پڑھوں تمہارے اوپر، یعنی تمہیں سناؤں پڑھ کر لم یکن الذین کفروا، یعنی سورۃ البینہ۔ قال، تو انہوں نے کہا وسمانی، اور کیا انہوں نے اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، فبکا، تو ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ اچھا، آگے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس حدیث کی شرح کو دیکھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن قال ابی اللہ سمانی لک قال اللہ سماک فجعل ابی یبکی قال قتادة فأنبئت انه قرأ علیہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا مجھ سے نام لیا ہے۔ ابی بن کعب یہ سن کر رونے لگے۔ قتادہ نے بیان کیا مجھے خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پڑھ کر سنائی تھی۔ قال حدثنا احمد بن ابی داود
أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرئك القرآن قال الله سماني لك قال نعم قال وقد ذكرت عند رب العالمين قال نعم فذرفت عيناه۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے میرا نام لیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابی بن کعب نے پھر عرض کی میرا ذکر رب العالمین کی بارگاہ میں ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے حافظ اور بڑے ہی بہترین قاری تھے۔ اس بنا پر وہ رب العالمین کے ہاں اتنے مقبول ہوئے کہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ آپ کو قرآن سنائیں، ابی بن کعب کو سنائیں۔ اس سے ان کی خوش قسمتی کا اندازہ ہوتا ہے اور قرآن کو اچھا پڑھنے والے کے درجات کا اندازہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ پھر اسی طرح اس بات کا احتمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اس لیے دیا ہو کہ اپنی امت میں سے کسی صحابی کو قرآن سنائے اور کسی کے نام کی صراحت نہ ہو، اس لیے ابی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا میرا نام لیا پرٹیکولرلی؟ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ پرٹیکولرلی میرا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت وہ خوشی کے مارے رونے لگے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی رضی اللہ عنہ کا یہ رونا خوف کی بنا پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے تو میں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکوں گا۔ اور بہرحال زیادہ قرینے کے آس جو بات ہے وہ یہی ہے کہ خوشی کے مارے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اس حدیث میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پیچھے بھی یہ بات ہوئی، آپ دیکھیں کہ ہم نے مختلف احادیث پڑھی ہیں اور یہ سب تھوڑے تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ احادیث بالمعنی عموماً روایت ہوئی ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک حکمت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سورۃ البینہ سنانے کی یہ بھی تھی کہ وہ اہل کتاب میں سے تھے۔ ابی بن کعب جو ہیں وہ اہل کتاب سے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ خوشی کے مارے بھی انسان رو سکتا ہے، خوشی کے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، باب قولہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، چنانچہ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا کا بیان۔ یقال اوحا لہا اوحا الیہا ووحا لہا ووحا الیہا واحد۔ اوحا لہا کے معنی ہے اوحا الیہا، اس کی طرف وحی کی، وحا لہا اور وحا الیہا سب کے معنی ایک ہیں، اس کے معنی اشارہ کرنا اور وحی بھیجنا ہے۔ اب قیامت کے دن جو اعمال دکھائے جائیں گے، اس دن اعمال دکھانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعمال کی فلم دکھائی جائے، یعنی پوری انسان کی زندگی کی فلم اس کو دکھا دی جائے۔ دوسرے یہ کہ ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ خود اپنے اعمال نامے کو پڑھ لے اور اس کی دیکھ بھال کر لے۔ ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہوگی، یہ ممکن نہ ہوگا کہ کسی شخص نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہو لیکن وہ اعمال نامے میں درج نہ ہوئی ہو، اور اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی وہ اپنے اعمال نامے میں دیکھ لے گا۔ قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنا مالک عن زید بن اسلم عن ابی صالح السمانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل لثلاثۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تین طرح کے لوگ پالتے ہیں، ولی رجل اجر، ایک شخص کے لیے وہ گھوڑا باعث اجر و ثواب بنتا ہے، ولی رجل ستر، دوسرے کے لیے باعث پردہ ہے،
وعلی رجل وزر، اور تیسرے کے لیے وبال جان بنتا ہے، بوجھ بنتا ہے۔ فاما الذی لہ اجر، تو جہاں تک معاملہ ہے اس شخص کا کہ جس کے لیے یہ گھوڑا اجر بنتا ہے، فرجل ربطها فی سبیل اللہ فاطال لها فی مرج او روضۃ فما اصابت فی طیلها ذلك فی المرج والروضۃ کان له حسنات ولو انها قطعت طیلها فاستنت شرفا او شرفین كانت آثارها وأوراثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له فهي لذلك الرجل أجر۔ یہ میں نے پورا پڑھ دیا ہے کہ اجر والے کا گھوڑا جو ہے وہ اجر کیسے بنتا ہے، جس نے اسے اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت سے باندھا ہے۔ وہ چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی کو دراز کرتا ہے، جس قدر وہ چراگاہ یا باغ میں چارہ کھائے گا وہ اس کے لیے نیکیاں ہوں گی، اور اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور وہ 1 یا 2 بلندیاں ٹیلے دور چلا جائے، دوڑ جائے، تو اس کے نشانات قدم اور اس کی لید بھی مالک کے لیے ثواب بن جاتی ہے۔ اور اگر وہ کسی نہر کے پاس سے گزرے اور اس سے پانی پیے، حالانکہ اس کا پانی پلانے کا ارادہ نہیں تھا، یہ بھی اس کی نیکیاں ہوں گی، تو یہ گھوڑا اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، پھر دوسرا وہ شخص ہے جس نے مالداری اور لوگوں سے سوال کرنے سے بچاؤ کے لیے اسے باندھا، یعنی اپنے گھریلو کام، کہیں پہنچنے وغیرہ کے لیے۔ وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، اور وہ اس میں جو اللہ کا حق ہے اور اس کی پیٹھ کا جو حق ہے اسے بھی وہ ادا کرتا رہا، تو یہ گھوڑا اس کے لیے بچاؤ کی صورت ہوگا، یعنی وہ لوگوں سے مانگنے سے بچ جائے گا۔ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ، اور جس نے یہ گھوڑا فخر و ریا اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے پالا اور باندھا تو وہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہے۔ فَسُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا۔ قال، فرمایا، ما انزل اللہ علیہ فیہا الا هذه الآیۃ الفاظۃ الجامعہ فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو آپ نے فرمایا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی آیت نازل نہیں کی، ہاں ایک اکیلی اور جامع آیت ضرور نازل ہوئی ہے کہ چنانچہ جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اب پہلا شخص جس نے فی سبیل اللہ کی نیت سے گھوڑا پالا وہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ جس نے اپنی ضروریات کے لیے گھوڑا رکھا لیکن کوئی فخر اور ریاکاری مقصود نہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، اس کے لیے کوئی یعنی بری بات نہیں ہے اور کوئی قدغن نہیں ہے اس کے اوپر۔ پھر تیسرا جس نے ریاکاری کے لیے، شو آف کے لیے اور فخر و غرور کے لیے گھوڑا رکھا تو وہ اس کے باعث عذاب اور وبال جان ہے۔ اب آج کل بھی تمام سواریوں کو آپ اسی طرح سے دیکھ لیجئے، وہ آپ کے لیے ثواب کا بھی یا عذاب کا بھی باعث بن سکتی ہیں۔ ایک وہ گاڑی جس سے آپ کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں تعلیم و تعلم کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے، ایک وہ گاڑی کہ جو آپ نے رکھی ہے کہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی کمیوٹ کرنے میں نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے قابل معافی ہے۔ لیکن اگر گاڑی اس لیے لی کہ لوگوں کو بطر الحق و غمت الناس والا اگر انسان کے اندر ایٹیٹیوڈ آ جائے کہ انسان کو حقیر سمجھنا ہے دوسروں کو، کہ میری گاڑی دیکھو، میرے پاس دیکھو کون سی ہے، کسی اور کے پاس ہے ایسی، تو ایسی جگہوں پر پہنچنا، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر جہاں پہ لوگ حسرت کی نگاہ سے دیکھیں، تو یہ گاڑی اس انسان کے لیے باعث عذاب بھی بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا فی نفسی ہی کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اور نیت اس کو اچھا یا برا بنا دیتی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہوئی کہ وہ سواری میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی سواریاں کوئی انسان کا تجارتی مال ہیں، وہ فار ایگزامپل وہ اس کا مال تجارت ہیں،
جیسے شو روم میں بہت سی گاڑیاں کھڑی ہوں اور وہ اس کا مال تجارت ہیں، تو پھر ان کا حق یہ ہے اللہ کا اس میں کہ ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے. اور پشت کا حق یہ ہے کہ کسی تھکے ماندے مسافر کو ساتھ بٹھا لیا جائے، کسی کو رائڈ دے دی جائے، کسی کو لفٹ دے دی جائے، اور یا پھر کسی کو بوقت ضرورت کوئی مانگنے پر گاڑی آفر کر دی جائے کہ آپ میری گاڑی لے جائیں. ہم عموماً اس طرح گاڑیوں میں بہت ہی جو ہے نا بخیل واقع ہو جاتے ہیں. سو لہٰذا انسان کا عمل انسان کی نیت سے جانچا جاتا ہے. بابن ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. قال حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی مالک عن زید بن اسلم عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں سوال کیا گیا. فقال، تو فرمایا، لم ينزل علی فیہا شیء الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفاظہ، کہ مجھے ان کے متعلق کوئی علیحدہ سے تو چیز نازل نہیں ہوئی سوائے اس ایک جامع اکیلی آیت کے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گدھا بھی نیک نیتی سے پالے گا تو اسے ثواب ملے گا، بد نیتی سے پالے گا تو اسے عذاب ہوگا. بہرحال قیامت کے دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا برائی انسان کے سامنے آ جائے گی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الانبیاء میں بھی فرماتے ہیں نا، ترجمہ ہے آیت کا، کہ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو کو درمیان میں لا رکھیں گے، پھر کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. سورۃ والعادیات. وقال مجاہد الکنود الکفور، مجاہد نے کہا الکنود کے معنی ہے ناشکرا آدمی. یقال فأثرن به نقعا رفعن به غبارا، فأثرن به نقعا صبح کے وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. لحب الخیر من اجل حب الخیر، لحب الخیر کے معنی ہے مال کی محبت کی وجہ سے. لشدید لبخیل ویقال للبخیل شدید، لشدید کے معنی ہے بخیل، اور بخیل کو شدید کہا جاتا ہے. حصلہ میزہ، حصلہ کے معنی ہے جدا کر دیا جائے گا، یعنی جو کچھ سینوں میں ہوگا اسے ظاہر کر دیا جائے گا. یہاں پر بھی کوئی مرفوع حدیث امام بخاری نہیں لائے. اس صورت کا مین جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث یہاں مناسب معلوم ہوتی ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاح میں آ چکی ہے یہ حدیث. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد کے صحن میں پھیلا دیا. عباس رضی اللہ عنہ نے مال کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا جتنا چاہیں لے لیں. انہوں نے اتنا مال اپنے کپڑے میں ڈال لیا جسے وہ خود اٹھا نہیں سک رہے تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کسی کو حکم دیں کہ وہ مجھے تھوڑا سا آسرا کرا دے اٹھانے میں. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے مجبوراً تھوڑے سے درہم نکالے، پھر اس مال کو اپنے کندھے پر لاد کر چل دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کی حرص پر بہت تعجب کیا کہ انسان کو کتنا مال پیارا ہوتا ہے کہ جب نظر آئے تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں اتنا حاصل کر لوں جتنا پھر انسان اٹھا بھی نہیں سکتا. پھر اس میں ایک اور جو آیت ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو اس کا جیسے قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصے کا تفسیر کرتا ہے تو سورہ الطارق میں آتا ہے نا یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن راز سارے ظاہر کیے جائیں گے. تو قیامت کے دن انسان کے دلوں کے عمل پر ججمنٹ ہوگی، جبکہ دنیا میں ظاہری عمل پر ججمنٹ دی جاتی ہے. قیامت کے دن آپ کا دل جو ہے نا سب سے زیادہ جس کی اس وقت آپ کو درستی کی ضرورت ہوگی وہ آپ کا دل ہوگا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے
کام صرف وہ چیز آئے گی کہ یعنی جو شخص اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوا ہوگا۔ سورۃ القارعہ۔ کالفراش المبثوث کغوغاء الجراد یرکب بعضہ بعضا کذالک الناس یجول بعضهم فی بعض۔ کالفراش المبثوث کے معنی ہے وہ پریشان ٹڈی دل کی طرح ہوں گے، جس طرح وہ ایسی حالت میں ایک دوسرے پر چڑھ جاتے ہیں اسی طرح انسان بھی پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے پر گر رہے ہوں گے۔ کالعہن کالالوان العہن وقرأ عبداللہ کالصوف۔ کالعہن پہاڑ یعنی رنگی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، اور عبداللہ بن مسعود نے اسے کالصوف پڑھا ہے یعنی پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہاں پر بھی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے، ابن حجر نے بھی کوئی اشارہ نہیں دیا کہ کون سی حدیث یہاں آ سکتی ہے۔ بہرحال ایک حدیث جو صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے وہ آ سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی انسان تھے نا، تو انتہائی ایک اپنی کوشش کے باوجود بھی آج کے جو علماء ہیں وہ کچھ نہ کچھ بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں کہ امام بخاری ہی کی لائی ہوئی ایک اور حدیث یہاں پر بھی فٹ ان ہوتی ہے، اور جو کہ انہوں نے فٹ ان نہیں کی ہے۔ سورۃ الہاکم یعنی الہاکم التکاثر۔ وقال ابن عباس التکاثر من الاموال والاولاد۔ ابن عباس نے فرمایا التکاثر سے مراد مال اور اولاد کا زیادہ ہونا ہے۔ یہاں پر بھی ایک حدیث آ سکتی ہے، بخاری کتاب الرقاق میں آئی ہے یہ حدیث، کہ اگر ابن آدم کے لیے پوری ایک وادی سونے سے بھری ہوئی ہو تو وہ پسند کرے گا کہ مجھے اس طرح کی 2 وادیاں اور مل جائیں، اس کے منہ کو تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رجوع فرما لیتا ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم ان الفاظ کو قرآن کی آیات سمجھتے تھے حتیٰ کہ الہاکم التکاثر سورہ نازل ہوئی۔ سورۃ والعصر۔ وقال یحییٰ العصر الدہر اقسم بہ۔ یحییٰ بن زیاد فرماتے ہیں العصر سے مراد زمانہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سورہ کی تفسیر میں بھی کوئی مرفوع حدیث بیان نہیں کی، اور نہ ہی کسی ایسی حدیث کا کوئی ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ جس پہ دل مطمئن ہو کہ ہاں یہ حدیث اس میں آ سکتی ہے۔ سورۃ ویل لکل ہمزہ۔ الحطمہ اسم النار۔ الحطمہ دوزخ کا ایک نام ہے۔ مثل سقر لظا، جیسے سقر اور لظا، سقر القمر میں آیا ہے، لظا المعارج میں آیا ہے، یہ بھی دوزخ کے نام ہیں۔ سورۃ الم تری۔ قال مجاہد الم تری الم تعلم۔ مجاہد کہتے ہیں الم تری کے معنی ہے الم تعلم، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ قال مجاہد ابابیل متتابعۃ مجتمعۃ۔ مجاہد نے کہا کہ ابابیل سے مراد ہیں مسلسل آنے والے جھنڈ کے جھنڈ پرندے۔ وقال ابن عباس من سجیل ہیا سن کی وکل۔ من سجیل سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لی ہے سنگ اور گل، یعنی پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی کنکریاں۔ یہ فارسی لغت سے عربی میں لفظ سجیل ہے، سنگ گل فارسی لغت کا لفظ ہے۔ اور یہاں آپ سب جانتے ہیں کہ ابرہہ والا واقعہ ہے اس کے شان نزول میں، جو کہ یمن کا بادشاہ تھا اور کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور ایک حدیث یہاں پر آ سکتی ہے جو کہ صحیح بخاری کتاب الدیات میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھی والوں کو روکا اور اب اس پر اپنے رسول اور اہل ایمان کو اختیار دیا ہے۔ سورۃ لإیلاف قریش۔ وقال مجاہد لإیلاف الف ذالک فلا یشق علیہم فی الشتاء والصیف۔ مجاہد نے کہا لإیلاف کا مطلب ہے کہ ان قریش کا دل سفر میں لگا دیا تھا
گرمی یا سردی کسی بھی موسم میں ان کے لیے سفر کرنا دشوار نہیں ہوتا تھا۔ وآمنہم من کل عدوبہم فی حرمہم، وآمنہم ان کو حرم میں جگہ دے کر انہیں دشمنوں سے بھی بے فکر کر دیا تھا۔ یہاں پر بھی کسی مرفوع حدیث کا ذکر نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔